السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرے کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی تعریف سے کیا ہے، اور قرآن میں جا بجا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور ان کی منقبت بیان کی ہے، اور ادھر جو انداز اپنایا وہ کہہ لیجئے کہ کسی تعریفی تمغے کا نہیں تھا، بلکہ ایک فعل کا تھا، اور وہ فعل بھی ایک کام پہ نہیں، کئی کاموں کی کامیابی پہ مبنی تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ کہا کہ جب ابتلا ابراہیم ربہ، کہ جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے، بکلمات، کئی کلمات سے، کئی احکام سے، کئی کاموں سے جب ان کو آزمایا، ان کو ٹیسٹ کیا، ان کو چیک کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے گواہی دی، کہا کہ ابراہیم نے سب کے سب کو پورا کیا۔ یعنی ابراہیم کو جس جس ٹیسٹ میں ہم نے مبتلا کیا، جس جس آزمائش میں ہم نے ان کو ڈالا، چیک کیا، تمام کے تمام ہر ایک آزمائش میں ابراہیم کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اور پھر فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہا اے ابراہیم انی، بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ جو آپ کی کامیابی ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب آپ کو امامت کا درجہ ملنے والا ہے۔ کیا ان کی آزمائشیں تھیں؟ ہم سب کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے کہ بچپن میں نمرود کی آگ میں ان کو ڈالا گیا، ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے علاقے اور اپنے شہر والوں کے جو بت پرستی تھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر ایک بڑی سی آگ جلائی گئی اور اس میں ان کو ڈالا گیا، اور اللہ کے لیے یہ اس میں بھی چلے گئے، اور وہاں سے اللہ نے ان کو اس میں بچایا، وہاں سے بچ کے آئے۔ جب زندگی کا بڑا حصہ آیا، زندگی میں آگے بڑھے، اللہ نے ایک تو اولاد کافی دیر بعد دی، اور جب اولاد دی تو پہلا حکم یہ آیا کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اس مکہ کی سرزمین میں، کہ جہاں دور دور تک اس وقت کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا، وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آزمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے، ہم سب کے علم میں وہ بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس جس حکم کا ہم نے ان کو جو کام کرنے کا حکم دیا، سب میں یہ پورے ہوتے چلے گئے، تمام آزمائشوں میں یہ پورے اترتے چلے گئے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دے دیا۔ یہاں سے ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان نے کسی بھی بڑے منصب پہ جانا ہو یا پہنچنا ہو، یا اللہ نے اس کو لے جانا ہو، آزمائشیں اور تکلیفوں کے ایک سفر سے اس کو گزرنا ہوگا۔ اور یہ ہمیں انبیاء کی زندگی میں کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ آئی ہو۔
ہر نبی کی زندگی ابتلاءات آزمائشوں سے بھری ہے۔ آپ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کو شہر سے نکال دیا، کئی سال تک شہر سے باہر رہے۔ آپ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہ بھی ان کی آزمائش تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہمارے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ اپنے خاندان والے ان کے خلاف ہو گئے، اللہ نے ان کی زندگی میں ان کی بیٹوں کی جو نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جو اولاد دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ لے لی۔ اور کئی جو ایک چچا تھے جو ایک ڈھال کی صورت تھی، جو گھر کے باہر مشرکوں سے ان کا دفاع کیا کرتے تھے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ ان کی دنیا سے چلے گئے۔ ان کی بیوی جو گھر میں ان کو تسکین دیا کرتی تھیں، گھر میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، وہ ان کی دنیا میں چلی گئی، ان کی دنیا میں ان سے چلی گئی۔ تو یہ آزمائشیں بھری پڑی تھیں، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن پہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سب متفق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب کے بڑے ہیں، اس لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزلٹ میں ہر دعا ان کی قبول کی، جو انہوں نے دعا مانگی اللہ قبول کرتا چلا گیا۔ انہوں نے دعا کی اللہ میری ذریت میں تو نبوت عطا کر دے۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے وہ ان کی اولادوں میں آئے۔ پہلے ان کی اولاد جو اسحاق تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہی، یہ بنی اسرائیل تھے، اور پھر اس کے بعد اب نبی علیہ السلام کو بھیجا تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کو یہ امامت کا درجہ دیا کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، وہ ان کی اولاد میں سے تھیں۔ اور یہ کس وجہ سے کہ جس آزمائش میں، جس معاملے میں اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا، یہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب ہم نے بیت اللہ کو، کعبہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مثابہ اجر کا باعث، یعنی وہاں جاتے ہیں تو وہاں عبادت کر کے ڈھیر سارا اجر اپنے اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ وہاں طواف کرنا، وہاں پہ عمرہ کرنا، سب کی بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے کہ ہم نے اس بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ بنایا۔ ایک دفعہ جب انسان اس جگہ چلا جاتا ہے تو بار بار اس کا دل یہاں جانے کو تڑپتا ہے کہ ہم نے اس بیت اللہ کو مثابہ بنایا ہے۔ ایک دفعہ انسان پہلی دفعہ یہاں عبادت کے لیے چلا جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اب اگلی دفعہ کب جاؤں، اب اگلی دفعہ میرا کب سفر ہوگا۔ کہا ہم نے جب بیت اللہ کو مثابہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو تم لوگ بھی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ ہم سب کو پتہ ہے عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد ہم سب کی اس عبادت کا حصہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ ہمارے اس گھر کو پاک کریں۔ کن کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کہ ابراہیم آپ اس گھر کو پاک کر دیجئے، کھلا چھوڑ دیجئے لوگوں کے لیے کہ لوگ آئیں اور اس میں آ کے اپنی عبادات کریں، اور لوگ آئیں اس کے اندر رکوع اور سجود کریں۔ ایک عجیب، جب انسان اس جگہ جاتا ہے ایک عجیب سا اللہ کا جلال اور اس جگہ کی ہیبت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان جب یہاں جاتا ہے، چند گھنٹے، چند دن گزارتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک ایمان کی تازگی محسوس کرتا ہے۔ یہی کہا کہ ان کو پاک کر دیجئے ان لوگوں کے لیے، اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا
کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے چلے گئے اور ان کی دعا قبول ہوتی چلی گئی۔ پہلی دعا کیا کی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اس علاقے کو امن والا بنا دیجیے، اور اللہ نے وہ بنا دیا۔ اور پھر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ ایک کہہ لیجیے وادی کی طرح ہے، یا چاروں طرف پہاڑ ہیں یا صحرا تھا، آج کس قدر وہاں پر رونق ہے، گہما گہمی ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، دنیا کی کون سی نعمت، کون سی کھانے پینے کی چیز وہاں میسر نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، فرمایا کہ اس کو، ان کے اہل کو اے اللہ تو پھلوں سے رزق عطا کر۔ کون، کس کو؟ من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر۔ پھر فرمایا وقال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے کہا کہ بالکل دعا تو قبول ہے، جو کوئی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کو تو میں یہ چیز دے دوں گا، لیکن جو کفر کرے گا فامتعه قلیلا، اس کو تھوڑا سا دوں گا، اس کو بہت مختصر دے دوں گا، لیکن ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، دنیا میں تو تھوڑا مل جائے گا اس کو، یعنی جو نافرمان ہوگا، جو شخص ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا، دین کے احکامات کو فالو نہیں کرے گا، مل تو دنیا اس کو بھی جائے گی، لیکن وہ دنیا ہی ہوگی اور بہت مختصر ہوگی۔ آخرت میں اس کے لیے جو عذاب تیار کیا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل، ہم سب کو پتہ ہے کعبہ کی تعمیر کی، تو جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک دعا مستقل ان کی زبان پہ جاری تھی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اور وہ یہ دعا ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں نیکی بھی کرنی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے التجا اور فریاد بھی کرنی ہے۔ یہی ابراہیم کر رہے تھے، کوئی چھوٹی نیکی ہے، کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کے بعد اربوں خربوں لوگوں نے اس گھر میں آنا ہے، اس گھر کا طواف کرنا ہے، اس گھر کے آس پاس آ کر نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے؟ اللہ کے حکم پہ یہ کام ہو رہا ہے، تو اللہ کے حکم پہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف نیکی کر کے بیٹھ جانا نہیں، نیکی کے ساتھ ساتھ یہ دعا کی تعلیم بھی دی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے یہ عمل کو قبول کر لے، اے اللہ یہ کام ہم نے کیا ہے، اے اللہ تو یہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ سمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی، اور کس چیز کے لیے دعا کی؟ یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ابراہیم ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جد الانبیاء ہیں، اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو امام بنایا ہے، اور کئی القابات ان کو اللہ نے تعریفی القابات قرآن میں دیے ہیں۔ لیکن یہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ اور ان کے بیٹے، یعنی ابراہیم ہونے کے بعد، اولو العزم پیغمبر ہونے کے بعد، اللہ کے رسول نبی ہونے کے باوجود یہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ یہ جو بات میں نے کل کی تھی کہ انسان اگر اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ لانا چاہتا ہے تو عمل تو کرے، وہ کوشش تو کرے، لیکن کوشش کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کیا؟ اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ جب ایک نبی، ایک پیغمبر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہوگی؟ یہ انسان، اور اس سے ایک بہت بڑا درس یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو جائے
جتنا ہی مطیع و فرما بردار کیوں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو نیک اور مطیع و فرما بردار نہ سمجھے، اپنے آپ کو کم سے کم تر اور گناہ گار ہی سمجھے، اور اللہ سے مزید نیکی کی التجا کرتا رہے، مزید نیکی کا سوال کرتا رہے کہ اللہ جو بھی آج میری کیفیت ہے، اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اللہ تو اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جا۔ ہے رسول پیغمبر لیکن دعا کر رہے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور نہ صرف ہمیں ومن ذریتنا، ہماری ذریت کو بھی، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، کیونکہ انسان کی جو ذریت ہے، انسان کی جو اولاد ہے، وہ انسان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے پہ تو محنت کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تو بہتر کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن اولاد پہ توجہ نہیں جاتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ضروری اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اتنا ہی ضروری اپنی اولاد پہ محنت کرنا بھی ہے۔ آج اکثریت کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اکثریت کی فکر ہوتی ہے دنیاوی طور پہ کہ دنیا میں رہیں گے، یہ کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، ان کا رہن سہن کیا ہوگا، مال و دولت، معاشی حالت ان کی کیسی ہوگی۔ یہ اکثر فکر لگی رہتی ہے انسان کو اپنی اولاد کے تعلق سے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لیے جو اصل فکر کرنی چاہیے ایک انسان کو، وہ یہ کہ میرے مرنے نہیں، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ کیوں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور وہاں پر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ہو، پہلی فکر تو انسان نے کیا کرنی ہے کہ وہ خود جنت میں چلا جائے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ پہلے اپنی فکر کرنی ہے جہنم سے بچنے کی، پھر حکم ہے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ جب جنت میں جانا ہے اور جنت میں جانے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش ہے کہ ساتھ میں اولاد بھی ہو، تو اولاد بھی تو تبھی جائے گی نا کہ جب اولاد نیک ہوگی، اولاد توحید پہ ہوگی، اور اولاد شرک سے بچی ہوئی ہوگی، اولاد گمراہیوں سے بچی ہوئی ہوگی، تب تو یہ جنت میں جا کر ملاپ ہوگا، تب تو جنت میں جا کر اکٹھے ہوں گے۔ تو دعا یہی کی، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور اے اللہ ہماری ذریت میں سے بھی اے اللہ تو اپنا فرما بردار بنا دے، امتن مسلمتن لک، ایک امت بنا دے، ایک گروہ بنا دے کہ جو اللہ تیری فرما بردار ہو۔ تو یہ اچھا، دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کبھی سوچا آپ نے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے سے انسان میں عمل کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان دعا کرے گا، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو خیر کے راستے پہ لگا دے، تو وہ جستجو بھی کرے گا، وہ اس کی طرف قدم بھی بڑھائے گا۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دعا ہے، پھر عمل ہے، اور آخری سٹیپ بھی دعا ہے۔ دعا کے بغیر یہ کام کوئی نہیں چل سکتا۔ نیکی پہ بھی آنا ہے تو دعا کرنی ہے۔ یہ ابراہیم پیغمبر ہوتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے، تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وہ ارنا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں اپنے احکامات، اپنی عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے۔ انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آخری دعا جو ابراہیم نے کی، وہ دعا تھی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا دعا کی؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس ذریت میں، اس امت میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو رسول ان لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے۔ اب یہاں سے کل کے درس کو کنیکٹ کر لیجئے کہ میں نے کہا قرآن کے 5 حقوق ہیں، اس میں پہلا وہ چار حقوق، 5 حقوق اس آیت میں اکٹھے ہیں۔ کیا؟ کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ابراہیم نے دعا کی علیہ السلام کہ اللہ ان میں تو ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کر کے ان کو سنائے، قرآن پڑھ کے ان پہ بیان کرے، اس کی تلاوت کرے۔ پہلا کام یہ کرے۔ تو اگر کسی کو
ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، معنی مفہوم نہیں آتے، تو تلاوت کرنے سے انسان کو نہیں رکنا چاہیے، تلاوت کرتا چلا جائے۔ اس تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں، انسان کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے چلے گئے، قرآن دن میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے چلے گئے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک کہ دن میں 5 پارے قرآن کے پڑھنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ نے بے انتہا برکتیں ڈال دیں۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ تو ان میں رسول بھیج جو ان پہ اپنی تلاوت قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ تلاوت کر کے سنائے، اور نہ صرف یہ بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ یہاں علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد علم حدیث ہے، کہ قرآن کے علم کے ساتھ علم حدیث بھی ان کو سکھا۔ حکمت سے مراد یہاں حدیث کی باتیں ہیں۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کر۔ یہ عمل ہے کہ تزکیہ، علم کے ساتھ تزکیہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ رمضان آتا ہے، یہ رمضان ہمارے آپ کے تزکیے کے لیے آتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ صفائی سے نکلا ہے، زکوٰۃ بھی اس سے نکلا ہے، کہ تزکیے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرنا، اپنے دل کی صفائی کرنا۔ ہر جمعے جو امام ہے جمعے میں سورت تلاوت کرتا ہے، اس سورت میں ہم ہر جمعے یہ پڑھتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، یا وقد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ایک سورت میں اللہ نے 6 سے 8 قسمیں اٹھائیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو دل کی خرابیوں سے پاک کرے، دل کے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائے۔ فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ اولاد کام آئیں گی نہ بیٹے کام آئیں گے سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ میرا آپ کا دل صاف ہو جائے، میرے آپ کے دل کا تزکیہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کہ کس کا دل صاف ہے، کس کا دل غیبت سے، بغض سے، نفرتوں سے، حسد سے، گناہوں سے پاک ہے، وہ کامیاب ہے۔ قیامت کے دن اس کا نفع انسان کو ملے گا، دنیا میں جو ہوگا وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نبی بھیج جو ان کا تزکیہ بھی کر۔ اور بلکہ دوسری آیت میں جب اللہ نے اس نبی کے بھیجنے کا تذکرہ کیا تو اس میں تزکیے کو پہلے لائے کہ نبی وہ بھیجا ہم نے کہ جو ان پہ اپنی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اللہ کا اور حکمت کا علم دیتا ہے۔ تو تزکیہ تو پہلے آتا ہے، علم سے بھی پہلے تزکیہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ سب سے پہلے انسان کی کوشش ہو، اگر وہ علم کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ کچھ سیکھنے کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد وقی کے پاس گیا۔ بہت سے لوگوں کو حافظے کی کمزوری کی شکایت ہوتی ہے کہ حافظہ کمزور ہوا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں۔ تو امام شافعی اپنے استاد کے پاس گئے، ایک شعر میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد وکی سے سوء حفظ، حافظے کی کمی کے بارے میں شکایت کی۔ تو ان وکی جو استاد تھے انہوں نے ان کو سلوشن دیا، اور وہ سلوشن کیا دیا؟ آج کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں بھائی چلو بادام کھا لینا، فلاں چیز پی لینا، کھا لینا۔ استاد نے جو کہ وقت کے امام تھے انہوں نے اپنے شاگرد کو، وہ شاگرد بھی امام شافعی تھے، ان کو کیا سلوشن دیا؟ کہتے ہیں فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، اس استاد نے، وکی نے مجھے گناہوں کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہا فَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ نُورٌ، کہ اللہ کا جو علم ہے یہ نور ہے۔ فَإِنَّ نُورَ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، کہ اللہ کا جو نور ہے یہ گناہ گار کو نہیں عطا کیا جاتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے جسم کو بھی مضبوط کرنا، تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کے دل کو بھی پاک کرے۔
پھر فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ایک بات بس یہاں سے جو پتہ چلتی ہے وہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، دعا ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سنتا ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ سے مانگ مانگ کے اکتا گئے اور اللہ ہماری نہیں سنتا، بہت مانگ کے دیکھ لیا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب آپ چاہ رہے ہوں تب ہی قبول ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری ذریت میں سے تو ایک نبی بھیج، اور یہ نبی کتنے عرصے بعد آیا؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، ان میں ایک پوری لسٹ ہے انبیاء اور رسول کی، ہزاروں سال کی ہسٹری ہے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کی حرکتیں اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پہ ان میں سے نبوت ختم کی، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ ہزاروں سال بعد ہوا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہو رہی ہے تو مجھ آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک انسان دعا کرتا ہے تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے، تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک، فوراً قبول کر دی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے لیے اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آنی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، تو وہ اس دعا کرنے کے نتیجے میں اس سے رکی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جبکہ اس کی زندگی میں کوئی بہت تکلیف آنی ہوتی ہے، وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، وہ رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور تیسرا، آخرت کے لیے وہ دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آخرت میں جمع کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان آخرت میں جاتا ہے یا جائے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ میری دنیا میں جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ دعا کرو، یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یہ قبول ہوگی۔ کب ہوگی وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب کیا چیز میرے آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سب کو بھی اور ہماری ذریت کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔